ہر چیز کا نیول بدل نہیں ہوتا، ہر کمی پوری نہیں ہوتی، ہر تصویر پھر سے مکمل نہیں ہوتی، ہر ایک کی جگہ نہیں بھرتی، کیونکہ کچھ امتحان صبر اور صرف صبر سے ہوتے ہیں۔ جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص پا لو تو یہ حق ہے تمہارا کہ باقی دنیا سے تم اندھے ہو جاؤ۔ کریں کہ بیوی کو ہمیشہ ساتھ رکھیں، کیونکہ جو خیال ایک شوہر اپنی بیوی کا رکھتا ہے کوئی دوسرا ویسے خیال نہیں رکھ سکتا۔ شادی کا مقصد دونوں فراقین کا سکون حاصل کرنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے سے دور رہ کر گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نفسیاتی بنانا ہے۔ جانتی ہوں کہ ہر کسی کے حالات تک یہ جیسے نہیں ہوتے، لیکن بیوی کی عزت و وقار تو آپ قائم رکھ سکتے ہیں نا۔ زندگی میں گزرے حالات پر کبھی پچھتاوا نہ کریں، ماضی نہ تو بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی مٹایا جا سکتا ہے، لہٰذا اسے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز کامل آ جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لڑکی کی خوبصورتی جو ہے نا وہ اصل میں اس کی زبان میں ہے، اس کی زبان کی مٹھاس اس کی خوبصورتی ہے، اس کا ایلیگنٹ ہونا، اس کا خوبصورت ہونا، اس کا یہ میٹر تب کرتا ہے، اس کی سوچ خوبصورت ہے جب اسے بڑے چھوٹے کی تمیز پتہ ہے، اسے ادب لحاظ کا پتہ ہے، اسے اپنی سائیکالوجی جو اس کے اندر چیزیں چل رہی ہیں اس پر کام کیا ہے، اس نے پازیٹیوٹی پہ کام کیا ہے۔ جو خاتون جتنی پازیٹیو ہوگی وہ اتنی ہی سادہ ہوگی، لیکن وہ خاتون جس نے صرف اپنی ظاہری خوبصورتی پہ کام کیا ہوگا، انویسٹ کیا ہوگا پیسہ اپنے بالوں پر، فیس پر، ادھر ادھر جو ہے وہ انویسٹ کیا ہوگا، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر چند گھنٹے جو ہے بات کر لیں، دیکھ لیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صرف ظاہری خوبصورتی پر کام ہوا ہے، اس کی سوچ کچھ نہیں ہے۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پہ اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے۔ سہاگ رات کو بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، اپنی میری زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا؟ شوہر تو بہت سوال کرتے ہیں۔ شوہر نے جواب دیا، میں جانتا ہوں تم پاک صاف عورت ہو۔ بیوی نے کہا، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے تو آپ کیسے جانتے ہیں؟ شوہر نے جواب دیا، میں نے ساری زندگی کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پاک کو ہمیشہ پاک ہی ملتا ہے۔ بیوی نے جواب دیا، مجھے بھی آج پہلی دفعہ آپ نے ہاتھ لگایا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ماضی کے گناہ اس کے غم زدہ نہیں کر سکتے۔ زندگی میں ہمیں کبھی کہنا پڑتا ہے اچھا ہے، خیر ہے، چلتا ہے، زندگی ہے، لیکن حقیقت میں نہ تو اچھا ہوتا ہے نہ ہی چلتا ہے، اور نہ ایسا ہوتا ہے او خیر تو بالکل نہیں ہوتی۔ جس کی چھوٹی سی رہائش ہے وہ اپنی جگہ سے خوش اور مطمئن ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ تم جب اس کے گھر جاؤ تو اسے یہ کہو کہ تم اس میں کیسے رہتی ہو اور اس کی زندگی کو اور مشکل بنا دو۔ جب بہو سسرال میں چاپلوسی کرتی ہے، سب کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کرتی ہے لیکن پیچھے چالیں چلتی ہے، وہ گھر میں سب کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے۔ لیکن جو بہو سچ میں گھر والوں کی فکر کرتی ہے، سب کے منہ میں سچ بولتی ہے، سب کی حق کی بات کرتی ہے، وہ گھر والوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ 2 دن کبھی مت دکھانا ہے پروردگار کہ مجھ میں غرور آ جائے، رکھنا مجھے سب کے دلوں میں اس طرح کہ ہر کوئی مجھے دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ روزمرہ کی زندگی میں زیادہ تر جھگڑے آواز کی غلط ٹون کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں خوبصورتی سے بولیں ورنہ خاموش رہیں۔ اپنے لہجوں میں نرمی لانے کی کوشش کریں، نرمی سے کی گئی بات اثر بھی رکھتی ہے، لوگوں کے دل میں آپ کا مقام بھی بڑھاتی ہے، جبکہ سخت لہجے میں کی گئی بات دوسرے کی انا کو بھی جگاتی ہے اور معاملہ الٹ جاتا ہے۔ کوشش کریں جب بولیں خوبصورتی سے بولیں، کیونکہ الفاظ کا چناؤ آپ کی شخصیت کی پہچان کرواتے ہیں۔ سنا آپ کی بکھری حالات آپ کے اللہ کو معلوم ہے، آپ کے ایک ایک درد سے واقف ہے، آپ کی بن کہیں فریاد تک سن رہا ہے۔ وہ دعا جو آپ کے لبوں سے بھی نکلی بھی نہیں ہے وہ میرا رب جانتا ہے، وہ بس اپنے پیارے بندے کو تھوڑا سا آزما رہا ہے۔ وہ اپنے اس ناچیز بندے کی ہمت و صبر کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے بندے سے سننا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں وہ میرا مالک کبھی بھی کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا کرتا، تو اللہ پر یقین رکھیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور بہت جلد وہ مالک کن کے معجزے کرے گا انشاءاللہ۔ بس آپ اپنے مالک پر کامل یقین رکھنا۔
کچھ ایسی کنویں ضرور کھودیں جس کا پانی آپ نے نہیں پینا، اور کچھ درخت ایسے لگائیں جس کی چھاؤں میں آپ نے نہیں بیٹھنا۔ اس کا مطلب لوگوں کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کریں کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنی رہے ہیں۔ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن اصحاب قرآن کا سفارشی بن کر آئے گا۔ 2 روشن چمکتی ہوئی صورتیں البقرہ اور عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ 2 بادل یا 2 سائبان ہوں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کی گفتگو کا موضوع دوسروں کی ذات ہو، کیونکہ جب آپ وہاں سے اٹھیں گے تو اگلا موضوع آپ ہی ہوں گے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے، اور جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کے گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ اتنا ہی میاں بیوی کے رشتے کے لیے کہوں گی کہ جب تک شادی ہو آپ کو کہیں اپنی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، کہیں ایک کان کھولا اور ایک بند کرنا پڑتا ہے، اور زبان پہ بڑا کنٹرول رکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو۔ وہ دونوں کو ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، بھائی پہیہ خراب ہو تو گاڑی نہیں چلے گی، اس لیے اپنی بیویوں کو عزت دینا سیکھیں۔ خاص طور پہ مردوں سے میری ریکویسٹ ہے، پلیز اپنی شادی شدہ لائف مت سپوائل کریں۔ زیادہ تر مردوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں جو باہر جا کے مینٹل افیئرس چلا رہے ہیں۔ اگر آپ کا رشتہ اس لیول پر آ گیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے تو بچوں کو تو نگلیکٹ مت کریں، بچوں کے ساتھ والدین خاص طور پہ اپنی باؤنڈنگ مضبوط کریں۔ اور تمہیں اسے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف کے اپنے والد کے پاس واپس لوٹانا، موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹ جانا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا مقدر صرف اللہ ہے، جس کا شوہر مشکل مزاج کا ہے اور وہ اسے جانتی ہے اور اپنے بچوں اور گھر کے لیے اس کے ساتھ نبھا رہی ہے۔ وہ تمہاری طرف سے یہ سننے کی منتظر نہیں ہے کہ ارے یہ تو بہت برا حال ہے۔ جس کے بچے تعلیمی میدان میں کامیاب نہیں ہیں، وہ تم سے یہ سننا نہیں چاہتی کہ تم اپنے بچوں کی کامیابی کو دکھا کر اس کا مذاق اڑاؤ۔ جو عورت کسی جگہ کام کر رہی ہے کیونکہ اسے مالی مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، اسے تمہاری طرف سے یہ سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسی جگہ ہے جہاں تم کام کرتی ہو، میں تو کبھی بھی ایسے کام کو قبول نہیں کرتی۔ کچھ لوگ ہم سے بے فکر ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو قبول کرتے ہیں، گزارا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور متبادل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں اور آدھے بھرے گلاس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کی تکلیفوں کو تازہ مت کریں، ان پر فیصلے مت سنائیں جب تمہاری حالت ان سے مختلف ہو۔ بولنے سے پہلے اپنے الفاظوں کو چھان پھٹک کر لو۔ لوگوں کی آسان زندگیوں کو آسان بناؤ تاکہ اللہ تمہاری زندگی کو بھی خوبصورت بنائے۔ کچھ لڑکیاں امیر بننے کی خواہش نہیں رکھتی، ایکسپینسو برانڈز پر دل نہیں ہارتی، وہ ایک بس پرسکون زندگی کی چاہ رکھتی ہیں، اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کی خواہش کرتی ہیں جو اس کو اپنے لیے ہمیشہ خاص رکھے، سمجھے، اس کو عزت دے، اس کی باتوں کو ترجیح دے۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں، کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا کتنی نرالی ہے، پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے تھے اور اب مسجدیں پکی ہیں اور نمازی کچے ہیں۔ بیوی کے بارے میں جو بھی سننا ہے احتیاط سے سننا، اپنی بیوی سے وہ بات معلوم کرنا، کیونکہ افواہیں ایسی عورتیں کی طرف سے آتی ہیں جو اس کی برابری نہ کر پا رہی ہیں، اور یا ایسی عورتوں کی طرف سے جن کو یہ ہضم نہیں ہوتا کہ آپ کس قدر اپنی بیوی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ گھر میاں بیوی دونوں سے بنتا ہے، اپنے گھر بنانے میں رائے ہموار کر رہا ہے اور ایک کانٹا بچھا رہا ہو اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی، اپنی شریک حیات، اپنی ہمسفر کے ساتھ ظلم کرے، لڑائیاں کرے، بد مزاجی پیدا کرے تو ایسے گھر کبھی بھی آباد نہیں ہوتے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں عورت ہی آتی ہے۔
بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوتے ہیں ہم۔ جب آپ کسی کو بجھتا ہوا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کے اچھے دنوں اور یادوں کا تذکرہ کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے۔ میں نے آج تک جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہوتے ہوئے ایک شخص بھی ان میں سے حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس کے پاس کسی عورت اور خاص طور پہ اپنی بیوی کی محبت نہیں۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس نے اپنی بیوی کی عزت نہیں کی، اپنی بیوی کو مقام نہیں دیا، اس کی فیلنگز اور ایموشنز کو سمجھا نہیں۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کی ایموشنز کو سمجھا نہیں تھا تو پھر آپ کو شادی کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ شادی صرف وہ لوگ کیا کریں جو واقعی ہی دوسری خاتون کو اپنے گھر میں لا کے اس کی عزت دینے کا حوصلہ رکھ سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے ایک مرد کے لیے، اس کے پاس ایک پاک صاف کردار کی عورت ہو جو اس سے محبت کرتی ہو، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کے گھر میں آئی ہو، اس کے گھر والوں کو سنبھال رہی ہو، اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہو۔ مرد جو ہے اس کی سائیکالوجی جو ہے وہ ایک ذہنی مریض بنا دے۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس کے پاس کسی عورت کی اور خاص کر اس کی بیوی کی محبت نہیں ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ اپنی شریک حیات کو اپنے اسمارٹ فون سے بہتر سلوک کریں، اپنی شریک حیات کو زیادہ چھوئیں، اپنی شریک حیات کو زیادہ ترجیح دیں، اپنی شریک حیات کو زیادہ دیکھیں، اپنی شریک حیات کے ساتھ اس طرح برتاؤ کریں جیسے وہ آپ کی زندگی کی سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ واقعی وہ یہی ہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھیرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خوش قسمتی ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی اچھی نماز اتنی اچھی زندگی اور اتنی ہی اچھی آپ کی آخرت۔ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو گرین کارڈ کے لیے 41 سال کی گوری قبول کر لیتے ہیں، مگر جہیز نہ ہونے پر 21 سال شریف پاکستانی لڑکی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہر وقت ہر کسی کے لیے اویلیبل نہ رہیں، لوگ آپ کو ہلکا لے لیں گے، لوگ آپ کی ویلیو کو ڈی ویلیو کر لیں گے۔ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پرابلم ہے یہ کہ اگر آپ ہر کسی کو اویلیبل ہوتے ہیں، لوگ کل کو اٹھ کر آپ کی پرسنالٹی پر سوال کا نشان بنا دیتے ہیں۔ وہی لوگ آپ کو بے عزت کرنے والوں میں جن کے لیے آپ ہر وقت حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف یاد رکھیں، جو مخصوص آپ کا فیملی ٹائم ہے وہ صرف فیملی ٹائم ہی ہونا۔ جن کے شوہر حضرات باہر رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایک اکاؤنٹ بیوی بچوں کے نام کا ضرور بنا کر جائیں اور پردے سے اپنی بساط کے مطابق پاکٹ منی ضرور بھیجیں۔ ان کو پیسوں کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ بنائیں۔ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں خریدنے کے لیے جو پرائیویسی میں شمار ہوتی ہیں، جو میاں بیوی کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اس لیے آپ خیال کیا کریں اور ان کو کسی کا محتاج نہ بنائیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں۔ یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے، یہاں ذہین لوگوں کو خاموش کروا دیا جاتا ہے اس لیے کہ بیوقوف لوگ خوش ہو جائیں۔ پڑھا لکھا بندہ نہ ٹینشن میں نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے کہ ٹینشن والی چیز سے دور۔ ان پڑھ بندے کو اپنی عزت کا کوئی پاس نہیں، لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا غلط ثابت کیسے کرنا ہے۔ آپ کے پاکستان کے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس میں کیڑے کیسے نکالنے ہیں، ہم نے اس بات کو جھوٹا کیسے کرنا ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ بس میں مطمئن ہوگی کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بھی بڑا بنایا ہے۔
طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ ابھی تو وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اس سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اگر آپ کسی اور سے محبت کرتے تھے اور شادی آپ کی کسی اور سے ہو گئی تھی تو اب اس میں بیوی کا تو کوئی قصور نہیں نا، تو پھر کیوں کچھ اور حضرات ان سے برا سلوک رکھتے ہیں، حقوق ادا نہیں کرتے اور بات بات پر گالم گلوچ طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں؟ اگر آپ اتنے ہی محبت میں رانجھے ہوتے تو شادی ہی نہ کرتے۔ دنیا میں تو بچ جاؤ گے، اوپر کیسے بچ پاؤ گے بیوی کو اس کا جائز حق نہ دینے پر؟ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو بری لگ جاتی ہیں، اس وقت سارے بڑے غم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھلا کون روتا ہے، بات احساس کی ہوتی ہے، انسانوں کے احساسات کو سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ کچھ لوگ دوسرے پر تانے کس کر تجربے کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے ذہنی طور پر دوسرے کو اذیت دے کر کمال کر دیا ہے۔ آپ نے کیا کمال کیا؟ دل میں گالیاں کی ہوں گی یا بد دعائیں؟ اب وہ اتنا ولی تو نہیں ہوگا کہ بدلے میں آپ کو اپنا مرشد مان لے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور لفظوں کی جگہ آنسو ہمارے دل کا حال بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا صبر اور راستہ آپ کا رب خود ہی بنائے گا۔ یہ دروازے جو بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن آپ کا رب ایک نہیں اس کے بدلے 100 دروازے کھول دے گا۔ دل ہر جگہ نہیں لگتا، لاڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، پاگل پن کی ساری حرکتیں ہر کسی کے سامنے نہیں کی جاتی، مان ہر کسی پہ نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں ہوتے، کوئی ایک ہی انسان ہوتا ہے ایسا زندگی میں، اور میرے لیے وہ انسان تم ہو۔ اگر ساس نندیں کہتی ہیں کہ بہو کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی اور کام کا سنتے ہی جان جاتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کام سے کوئی بھی نہیں بھاگتا، لیکن کام کرنے کے بعد اس میں کیڑے نکالنا، نکتہ چینی کرنا اور 1000 طرح کے عیب نکالنا ایک عورت کو بالکل نا امید سا کر دیتا ہے، اب چاہے وہ عورت ساس ہو، نند ہو یا بہو رانی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنائے، آمین۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے آپ کا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا، باقی وہ کیا ہے اور اس کے اعمال کیا ہیں، یہ سب اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ وہ مائیں جو بیٹے بہو کی ناراضگی پر بیٹے کو بہو سے سارے رابطے ختم کرنے کا درس دیتی ہیں، وہ بیٹی کی سسرال میں ذرا سا معاملات ڈگمگانے پر ہی رابطہ تیز کر دیتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے مکمل خاموشی رشتوں کو نگل جاتی ہے۔ شادی سے پہلے لوگ اکثر اپنے جذبات کو خود کو بہتر دکھانے کے لیے اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے پارٹنر کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد جب زندگی کے اصل مسائل سامنے آتے ہیں تو ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ خود کو اور اپنے رشتوں کو سمجھنے لگتے ہیں، جو کبھی کبھی جذبات کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دباؤ، ذمہ داریاں اور روزمرہ کے مسائل بھی ان بدلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو کر ہی لیتا ہے، بس اس کی اپنی مرضی اور ضد ہونی چاہیے، وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے اور ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے، اور سب کو اس کے سامنے ہار ماننی بھی پڑتی ہے۔ جو اصل خاندانی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں، اس لیے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت غلطی کر رہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے رویے سے تنگ ہو کر کہیں اور جانا چاہ رہی ہے اور کوئی مرد اس کو شاباشی دے رہا ہے اور آفر کر رہا ہے کہ چھوڑ دو شوہر کو، میں تم سے شادی کر لوں گا، اور ایسا ہی اگر کوئی شوہر کسی عورت کے کہنے پر ایسا کرنے کا سوچ رہا ہے تو خدارہ باز آ جائیں، وہ ایک شیطان ہے جو کہ آپ کے پاکیزہ رشتے کو ختم کروانا چاہ رہا ہے۔ وہ کوئی آپ سے شادی نہیں کرے گا یا کرے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے اکیلے رہ جائیں گے۔ بہو کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی لینا یا اجازت کے بغیر داخل ہونا بدتمیزی اور بد تہذیبی کہلاتا ہے۔ سب کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اسلام بھی ہمیں اسی کا درس دیتا ہے۔ شادی چاہے ماں باپ کی مرضی سے کرو یا اپنی پسند کی، کامیاب تبھی ہوگی جب میاں بیوی دونوں ذمہ داری کا خاص خیال رکھیں گے، اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ آج کل کے دور میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا آپ کے خرچے تو بچا سکتا ہے، لیکن ذہنی سکون آپ کا غارت ہو جائے گا، نہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کھا سکیں گے
گے، نہ کہیں آ جا سکیں گے اور نہ ہی کہیں گھوم پھر سکیں گے۔ الغرض میاں بیوی کے رشتے کی جو ایک چاشنی ہوتی ہے، ایک رونق ہوتی ہے، اس سے محروم رہیں گے۔ پیار، محبت، عزت، احترام سب ایک طرف، اس کو کم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ذہنی سکون بھی سب کچھ ہے۔ جن مرد و خواتین حضرات نے اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ کے کہنے پر طلاق لی ہوئی ہے، ان سے ایک سوال ہے کہ کیا طلاق کے بعد آپ کے بھائیوں، بہنوں اور والدین نے آپ کے ساتھ بہترین سلوک رکھا ہوا ہے، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سب آپ سے اکتا رہے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو سوچیں آپ کو کیا ملا اپنا گھر اجاڑنے کے بعد۔ اور باقیوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر اپنا ہنستا بستا گھر خراب نہ کریں۔ مسئلے مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کو حل کریں، خوشگوار زندگی گزاریں۔ کبھی بھی اپنے شوہر کو اپنے مسائل کا دکھڑا صبح ناشتے کے وقت اور دفتر واپسی کے بعد فوراً نہ سنائیں، کیونکہ ایسا کرنے کے دو نقصانات ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل نہ ہو سکے گا۔ رہی بات کہ اپنے دکھڑے کب سنائیں، تو اس کے لیے مناسب وقت پر مزاج دیکھ کر سنائیں، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کی بات سنیں اور اس کے ذہن میں جو ہے بدگمانیاں، خدشات، ان کو سنیں۔ عورتوں کی یہ فطرت ہے کہ ان کے مسائل کو صرف خاموشی سے سن بھی لیا جائے تو ان کا من ہلکا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر پورا محلہ سنے گا۔ تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے جب آپ اللہ کے رنگ میں رنگ رہے ہوتے ہیں، بہت پرانے رنگ اتر رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، دل بھی دکھتا ہے، کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اللہ کے لیے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اللہ کے آگے رونا پڑتا ہے، اللہ کے آگے بکھرے وجود سمیٹنا پڑتا ہے، ہار کے اٹھنا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ برف پگھلنے لگتی ہے، سارے منظر نکھرنے لگتے ہیں۔ عورت کی زبان بہت بڑا ہتھیار ہے اس کے پاس۔ عورت اپنی زبان سے، اپنی زبان کی مٹھاس سے بڑے سے بڑے سخت آدمی کو پگھلا سکتی ہے، اور اگر زبان میں مٹھاس نہیں ہے، آپ کی زبان میں ادب نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے، تو پھر آپ کا شوہر کتنا ہی آپ سے محبت کیوں نہ کرتا ہو۔ ایک ٹائم ہوگا جب اپنی مرضی تیار ہو کہ اس نے آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں، کہیں نہ کہیں تو غلطی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں تو آپ اس کی سائیکالوجی کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، وہ تمہارے درد کو جانتا ہے، اس نے تمہارے دل کو ٹوٹتے دیکھا ہے، تمہاری تکلیف میں کیا گیا صبر رائے گا نہیں جائے گا، یقین رکھنا جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو اللہ تمہیں اتنا آزما رہا ہے، کچھ تو خاص تم میں دیکھا ہوگا اس رب نے، اس لیے تو ہر چیز میں آزمائے جا رہے ہو۔ یہ جو لوگ بہت آزمائے جاتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا صلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ جس شخص کو آپ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا دل اس کے ہاتھ میں ہے جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ عورت اپنی زندگی میں دو مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہو، اور دوسرا وہ جو اس کی عزت کرتا ہو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس پھر اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ کامل یقین رکھو۔ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا، وہ تمہاری ہر دعا پہ کن فرما دے گا۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھا کہ وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگل سکتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جو تمہیں تکلیفیں پہلے آئی تھی، کیا تمہیں یاد ہے کس نے مٹائی تھی؟ اللہ نے نا۔ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کرے گا۔ تمہیں یاد بھی نہیں رہے گے اپنے یہ سارے غم۔ جو مرد ایک دفعہ کسی اور عورت کے پاس چلا جائے، اس کو کبھی معاف نہ کرو اور نہ ہی موقع دو، کیونکہ وہ لازمی دوبارہ بھی یہی کرے گا، کیونکہ دوغلے مرد کی فطرت ہے، وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر، اگر دیر لگ رہی ہے تو یقیناً اس میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہاں تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے کبھی بگڑے ہی نہ ہو۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوں سے تمہارا چہرہ جائے نماز بھیگ چکا ہوگا۔ اس دن تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر دعا قبول ہوگی جو تم مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں، تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ لوگ آپ سے تب تک اچھے رہتے ہیں جب تک آپ ان سے ان کی مرضی کی گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہی کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہی عزت و احترام انا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی غلطی کا ذمہ دار بھی آپ کو قرار دیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ توقعات کم رکھیں، تبھی آپ دل آزاری سے بچ سکتے ہیں۔
جڑے انسان کو جاسوس بننے پر مجبور نہ کریں، ہر بات شفاف رکھیں اور قابل رسائی رہیں، جہاں ہونے کا وعدہ کیا ہو وہیں موجود ہوں، اگر کوئی غیر متوقع واقعہ پیش آئے فوراً آگاہ کریں، ایسی کوئی دوستی یا تعلق نہ رکھیں جو آپ سے جڑے انسان سے چھپانا پڑے، موبائل میں کچھ بھی ایسا نہ ہو جسے دکھانے سے گریز کریں، کالز اور پیغامات میں بھی شفافیت رکھیں، تعلق میں کوئی راز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شفافیت ہی اعتماد کی بنیاد ہے۔ لوگ راضی نہیں ہوتے، اپنے رب کو راضی کر لیں پلیز، وہ دیکھتا ہے آپ کی کوشش کو، وہ سنتا ہے آپ کی سسکیوں کو، وہ جانتا ہے دل میں چھپے جذباتوں کو، اور وہی ہے جو صرف آپ کا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے، اس کا رونا سن کر مسکراتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، تم اس لیے اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو جب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیر کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور مناتا ہوا دیکھ لے، قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، بس اسے مناتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ شاید خاموشی بہترین جواب ہے اور اس بات کا جسے ہم اپنے کسی چاہنے والے کو سمجھا کے تھک چکے ہوں، ہم کبھی کبھی مسلسل اپنے وجود کی تلخیاں بتا کر تھک چکے ہوں، پھر الفاظ اور احساسات جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں ہمارے وجود پر اثر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو انسان اپنے اللہ کے لیے حرام کو ترک کر دیتا ہے تو اس کا یہ عمل اسے اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اسے وہ عطا کر دیا جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر عطا کیا جاتا ہے جو اس نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو رشتے، محبتوں اور عزتوں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں مرتا، اگر خوبصورتی پر مرتا ہوتا تو ایک عورت اس کے لیے کبھی کافی نہ ہوتی، مرد ہمیشہ عورت کی وفا پر مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے اور اس عورت پر مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ غصے کی حالت میں کبھی بھی ایک دوسرے کو جواب نہ دیں اور نہ ہی چیلنج کریں کہ اگر آپ اتنا ہی تنگ ہیں تو طلاق دے دیں، یا اگر آپ والدین سے اتنی محبت کرتے ہیں تو مجھے چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں یہ سب شیطان غصے میں کرواتا ہے تاکہ آپ کا گھر ٹوٹ جائے، اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہی لوگ روتے ہیں، اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ قسمت کے فیصلوں سے آپ کو وقت سے پہلے اور آپ کو اپنی قسمت سے زیادہ نہیں مل سکتا، جو قسمت میں لکھا ہے وہ صرف بدلے گا تو دعا سے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس سے اب آپ اپنی قسمت کے فیصلے بدل سکیں، وہ دعا سے ہی بدلیں گے، اور دعا کا راستہ جس نے اختیار کر لیا اللہ کے ساتھ، یقین کریں اس نے اپنی قسمت کا فیصلہ بھی اچھا کر لیا۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں دعا کے ساتھ، تقدیروں میں جو ہے وہ بدلاؤ آ جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں نکھر جاتی ہیں۔ ایک سجدے میں گر کے تو دیکھیں، تو کیوں نہیں لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے، کیوں نہیں دوستی اللہ کے ساتھ کرتے، کیوں اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ذلیل ہو رہے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رسوا ہو رہے ہیں، اپنی زندگیوں کے سودے کیوں لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جو انسان سے محبت کرتا ہے جب تم اس کی جگہ پہ کسی اور انسان کو لا کھڑا کرتے ہو تو وہ پھر تم پر آزمائش ڈالتا ہے، آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے، ہر دکھ اور مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے چیزوں پر یقین رکھیں کیونکہ وہی اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا محافظ ہے۔ کچھ خاص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جب چھوڑا جاتا ہے سہا جاتا ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا تو اللہ کی طرف سے بھی صلہ ملتا ہے، بندوں کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے ملنا لازم ہے، بندوں کی طرف سے نہ ملے تو کیا غم، یہ سوچا کریں اب سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ملے گا۔ بندے کی محنت پر اللہ سے زیادہ بہترین صلہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دعا ہے، اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں ہے بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدابیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے وہ نہ دینا ہو جو تم مانگ رہے ہو تو وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق نہ دیتا، اس نے چاہا ہے تبھی تمہارے لبوں پر دعا جاری ہے۔ جب کوئی عورت یہ کہے اس دنیا کے سبھی مرد برے اور بے وفا ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سارے مردوں کو آزمایا لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کو اس نے آزمایا تھا وہی اس کی ساری دنیا تھی۔ عورت کی ضرورت ہے تعریف، عزت، پیار اور وقت، یہ 4 چیزیں عورت کی ضرورت ہیں۔ جس مرد کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے، اور جو مرد ان 4 کو خاطر میں نہیں لے کے آتا وہ عورت کے دل سے نکل جاتا ہے۔
گناہ تنہائی مانگتے ہیں، خاموشی مانگتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کے وار سے اپنی زخمی ہوتی روح کو چیخ و پکار سن لے تو تڑپ اٹھے، گناہوں کی رجسٹر کا تعین کی تازی سے چلتے قلم کو آواز سن لے تو دہشت سے کانپ اٹھے، بوقت گناہ شیطان کو اپنے اتنے قریب دیکھ لے تو ہوش کھو بیٹھے، مگر افسوس وہ ان سب سے بے خیر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے دعا مانگیں کہ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں ان ذہنی اذیتوں سے نکال دے جو پریشانی رکھتی ہیں، اور ہمارے حال پر رحم کریں۔ جس بات کو لے کر آپ کی ذات سے دعا گو ہیں، ہم اس میں ہمارے لیے خیر کا معاملہ کریں، ہمیں سکون اور خوشی عطا کریں جو آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، آمین۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کیا سیکھا، تو میں کہوں گی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کل ملا کے انسان کا جو اثاثہ بچتا ہے وہ بس اللہ سے شروع ہوتا ہے، اسی پہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا، دوست، حتیٰ کہ عزیز رشتہ دار سب غائب ہو جاتے ہیں۔ مختصر زندگی کا حاصل یہی ہے کہ ہر اس خواہش، اس انسان سے دور ہو جانا جس کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم کچھ لوگ کی زندگی میں دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ٹھیک رہیں وہ ساتھ رہتے ہیں، جب ذرا سا الجھیں وہ سلجھانے کی بجائے ہمیں توڑ دیتے ہیں۔ اگر پورے خاندان میں حق پر چلنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ چلیں گی، اگر پورا خاندان میں شرعی پردہ کرنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ کریں گی، اگر پورے خاندان میں قرآن و حدیث کو فالو کرنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ وہ بھی کریں گی، کیونکہ اللہ پاک نے پورے خاندان میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے اپنے دین کے لیے۔ اب آپ بہت خاص ہیں، کیونکہ اللہ اپنے دین کے لیے صرف ان کا انتخاب کرتا ہے جو بہت خاص ہوتے ہیں، جو اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تمہیں اگر محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے کیا، اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے، اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی بہت سی ضروریات نہیں ہوتی، مگر مناسب بھی کما لے تو گزارا کر سکتا ہے، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے لیے نہیں اپنی بیوی بچوں کے لیے زمانے بھر کی خاک چھانتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے شوہر کی قدر کریں، وہ واقعی قدر کے لائق ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔